السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور ملکہ جادوگرنی۔ امرو صبح صبح سیر کرنے کا عادی تھا، اس لیے وہ بہت سویرے جاگتا اور پھر اپنی زنبیل اٹھا کر وہ سیر کرنے نکل کھڑا ہوتا، اور صبح کی نماز تک وہ بہت دور دور تک سیر کرتا ہوا گھوم پھر کر واپس آ جاتا۔ آج بھی وہ صبح سیر کرتا ہوا دور بڑے جنگل کی طرف نکل گیا، اور وہاں وہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا تھا کہ اچانک ایک درخت کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس کی نظر درخت کے اوپر ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے سنہرے رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت پرندے پر پڑ گئی تھی۔ یہ پرندہ کبوتر کی شکل کا تھا، لیکن اس کا رنگ سنہرا تھا۔ امرو عیار نے زندگی میں پہلے کبھی ایسا پرندہ نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے کبوتر نے چونچ کھولی، اور پھر امرو عیار نے دیکھا کہ اس کی چونچ سے سنہرے رنگ کا ایک موتی نیچے گھاس میں گرا۔ امرو جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے وہ موتی اٹھا لیا، اور پھر خوشی سے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، کیونکہ یہ موتی انتہائی قیمتی تھا، اس قدر قیمتی کہ شاید دنیا میں اور موجود ہی نہ تھا۔ خوشی سے امرو عیار اچھل پڑا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس قدر قیمتی موتی کا مالک بھی بن سکتا ہے، اور مالک بھی اس طرح کہ اسے کسی سے لڑنا بھی نہیں پڑا۔ اس نے جلدی سے اوپر پرندے کی طرف دیکھا تو پرندے نے دوبارہ چونچ کھولی، اور پہلے کی طرح ایک اور موتی اس کی چونچ سے نکل کر نیچے گرنے لگا۔ امرو عیار نے جلدی سے وہ موتی فضا میں ہی جھپٹ لیا۔ کمال ہے، اس قدر قیمتی موتی اس پرندے کی چونچ سے گر رہے ہیں۔ یہ کیسا پرندہ ہے؟ یہ تو مجھے موتیوں کی کان لگتا ہے۔ مجھے اس پرندے کو ضرور پکڑنا چاہیے، امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور جلدی سے دونوں موتی اپنی زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے جالے دودی نکالا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ جالے دودی اس سنہرے پرندے پر پھینکتا، پرندہ اڑا اور درخت کی سب سے اوپر والی چوٹی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب فاصلہ اس قدر ہو گیا تھا کہ جال وہاں تک نہ جا سکتا تھا۔ ارے نیچے آؤ خوبصورت اور قیمتی پرندے، جلدی نیچے آؤ، امرو عیار نے بے اختیار اس طرح چیختے ہوئے کہا جیسے وہ پرندہ انسانی زبان سمجھتا ہو۔ لیکن پرندے نے کوئی جواب نہ دیا، اور اسی لمحے اس نے ایک بار پھر چونچ کھولی تو اس میں سے سنہرے رنگ کا موتی نیچے گرنے لگا۔ امرو عیار نے جلدی سے اس موتی کو فضا میں ہی جھپٹ لیا، اور پھر اسے زمین میں ڈالا، اور ایک بار پھر لالچ بھری نظروں سے پرندے کو دیکھنے لگا۔ پرندہ اب خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ارے جلدی کرو، جتنے موتی تمہارے پیٹ میں ہیں سارے نکال دو، اب مجھ سے انتظار نہیں ہو سکتا، امرو نے اونچی آواز میں کہا۔ لیکن پرندے نے پر پھڑپھڑائے اور اڑ کر اس کے ساتھ والے درخت پر جا بیٹھا۔ امرو بے اختیار اس کے پیچھے بھاگا۔ اب وہ سیر وغیرہ سب بھول چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اس درخت کے نیچے پہنچا، پرندے نے چونچ کھولی۔ اس بار اس میں سے سفید رنگ کا موتی نکلا۔ اس موتی کو بھی امرو عیار نے زمین پر گرنے سے پہلے جھپٹ لیا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ موتی بھی بے حد قیمتی تھا۔ کمال ہے، کبھی سنہرے کبھی سفید، بھلا تم پرندے ہو یا موتیوں کا خزانہ؟ امرو عیار نے مسرت بھرے انداز میں موتی کو اپنی زمین میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پرندے نے ایک بار پھر چونچ کھولی، اور اس کی چونچ سے دوسرا سفید موتی باہر نکلا۔ ظاہر ہے امرو عیار بھلا اس قدر قیمتی موتی کو کہاں نیچے گرنے دیتا تھا، اس لیے یہ موتی بھی اس نے جھپٹ کر اپنی زمین میں ڈال دیا، اور پھر تیسرے موتی کا انتظار کرنے لگا۔ اور واقعی چند لمحوں بعد پرندے نے تیسرا سفید موتی بھی چونچ سے باہر نکال دیا، اور ابھی امرو عیار اسے جھپٹ کر زمین میں ڈال ہی رہا تھا کہ اس نے پرندے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی۔ اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ پرندہ شاخ پر موجود نہ تھا۔ او کہاں گیا اس قدر قیمتی پرندہ؟ امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس کی تیز نظروں نے پورے درخت کی ایک ایک شاخ اور ایک ایک پتے کو چھان مارا، لیکن پرندہ کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو عیار نے ادھر ادھر کے سارے درخت دیکھ ڈالے۔ ایسا لگتا تھا جیسے پرندہ بیٹھے بٹھائے غائب ہو گیا ہو۔ اب تو امرو عیار کو بے حد افسوس ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ پرندہ اس کے قبضے میں آ جاتا تو اس کی زمین قیمتی موتیوں سے بھر جاتی، لیکن اس کے حصے میں صرف 6 موتی آئے تھے، 3 سنہرے اور 3 سفید۔ امرو عیار اسی طرح افسوس کرتا ہوا آخر کار واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ کیا بات ہے امرو، آج تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ اس کے ایک ہمسائے نے راستے میں اس سے پوچھا۔ ایک قیمتی خزانہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، امرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل کر لازماً تمہاری زمین میں قید ہو گیا ہوگا، اور وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ہمسائے نے ہنستے ہوئے کہا۔
لیکن عمرو عیار اسی طرح افسوس سے لٹکا ہوا چہرہ لیے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے ان موتیوں کا اچھی طرح معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، چونکہ اس کے پاس ہمیشہ انتہائی قیمتی موتی اور ہیرے جواہرات موجود رہتے تھے۔ اس لیے اس نے اپنے خاص کمرے میں ان کو پہچاننے اور ان کی صحیح قیمت لگانے کے لیے جوہریوں کا مخصوص سامان رکھا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے کو اندر سے چٹکنی لگانے کے بعد اس نے ایک طرف رکھی میز کی دراز کھولی اور پھر اس میں سے جوہریوں والا سامان نکال کر میز پر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سامنے کھڑکی میں سے سورج کی روشنی میز پر پڑ رہی تھی، اس لیے اسے مصنوعی روشنی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ سامان میں ایک بڑی سی گیند تھی جو درمیان سے کھل جاتی تھی۔ یہ گیند آتشی شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے گیند کا آدھا اوپر والا حصہ اٹھایا اور پھر زنبیل میں سے ایک سنہرا موتی نکال کر اس نے اس گیند کے آدھے حصے میں ڈالا اور دوسرا آدھا حصہ اوپر رکھ دیا۔ اب موتی اس آتشی شیشے کی بنی ہوئی گیند میں بہت بڑا نظر آ رہا تھا، اتنا بڑا کہ جیسے وہ موتی کی بجائے گھڑا ہو۔ آتشی شیشے نے اسے اپنے حجم سے ہزاروں گنا بڑا کر دیا تھا۔ عمرو کرسی پر بیٹھ کر غور سے اس گیند میں سے نظر آنے والے موتی کو دیکھنے لگا۔ اس طرح موتی بڑا ہو جانے کی وجہ سے اگر اس میں کوئی دھبا یا داغ ہوتا تھا تو وہ سامنے آ جاتا تھا، اور پھر عمرو کو اچانک موتی میں ایک عجیب سا منظر نظر آنے لگا۔ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسے موتی کے اندر ایک خوبصورت محل نظر آ رہا تھا، سنہرے رنگ کا انتہائی شاندار محل، اس قدر شاندار کہ شاید کسی بادشاہ نے بھی اسے خواب میں نہ دیکھا ہوگا۔ کمال ہے، موتی میں محل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عمرو عیار حیرت سے بڑبڑایا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک محل نظروں سے غائب ہو گیا اور اب موتی صاف تھا۔ عمرو عیار چند لمحے تو گھور گھور کر اس موتی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے گیند میں سے موتی باہر نکال کر ایک طرف رکھ دیا اور زنبیل میں سے دوسرا موتی نکالا اور اسے گیند میں رکھ کر دیکھنے لگا، اور اچانک اس موتی میں بھی وہی محل نظر آنے لگا، لیکن اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے اندر ایک دربان کھڑا بھی نظر آ رہا تھا۔ عمرو عیار اسے دیکھتا رہا کہ منظر یکلخت غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے جلدی سے اس موتی کو بھی نکال کر میز پر رکھا اور زنبیل میں سے تیسرا موتی نکال کر گیند میں ڈالا۔ محل ایک بار پھر نظر آیا۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے اندر جاتا ہوا راستہ ایک خوبصورت سے کمرے پر ختم ہو رہا تھا، لیکن یہ دروازہ بند تھا۔ چند لمحوں بعد یہ منظر بھی غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے ہونٹ بھینچتے ہوئے یہ موتی بھی گیند سے نکال کر میز پر رکھا اور زنبیل سے سفید رنگ کا موتی نکال کر گیند میں ڈالا۔ اس موتی میں بھی وہی منظر تھا، وہی محل، وہی دروازہ، وہی دربان اور وہی کمرہ، لیکن اب کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ایک خوبصورت تخت کے پائے نظر آ رہے تھے، اور پھر منظر یکلخت غائب ہو گیا۔ کمال ہے، حیرت ہے، عجیب موتی ہیں یہ، عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس نے پہلا سفید موتی نکال کر اس کی جگہ دوسرا سفید موتی گیند میں ڈالا تو چونک پڑا۔ اب اس کمرے میں موجود تخت پوری طرح نظر آ رہا تھا اور اس تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ اس طرح زاروں کی طرح رو رہی تھی کہ عمرو عیار نے آج تک کسی کو اس طرح روتے ہوئے نہ دیکھا تھا، اور منظر غائب ہو گیا۔ عمرو عیار نے تیسرا اور آخری سفید موتی گیند میں ڈالا تو اس بار بری طرح چونک پڑا۔ تخت پر وہی شہزادی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی نظر آ رہی تھی، لیکن اس عورت کا قد باز کی طرح بے حد لمبا تھا، گردن بھی لمبی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کے کپڑے کا انتہائی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، اس کے گلے میں قیمتی زیورات تھے، اس کے سر کے بال سنہرے تھے جو اس کے کندھے سے نیچے تک لٹک رہے تھے، لیکن اس کے ناخن بڑے بڑے تھے جیسے چڑیلوں کے ناخن ہوتے ہیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک خوفناک کوڑا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لمبی عورت نے کوڑے سے اس خوبصورت شہزادی کو انتہائی بے رحمی سے پیٹنا شروع کر دیا، اور شہزادی بری طرح تڑپ کر چیخنے لگی، لیکن وہ عورت اسی طرح بے رحمی سے اس شہزادی کو پیٹتی رہی۔ پھر اچانک یہ منظر بھی غائب ہو گیا۔ یہ عورت کون ہے اور اس شہزادی کا کیا نام ہے اور یہ اسے کیوں پیٹ رہی ہے؟ کاش مجھے پتہ لگ جائے، میں ضرور اس خوبصورت شہزادی کو اس ظالم عورت کے پنجے سے چھڑا لاؤں۔ عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی شہزادی حور بانو کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ اچانک ایک انسانی آواز عمرو عیار کو روشن دان کی طرف سے آتی ہوئی سنائی دی۔ اس نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا اور پھر حیرت کی شدت سے اس بری طرح اچھل کر کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
کیونکہ اس نے روشن دان میں اسی سنہری پرندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جس کی چونچ سے یہ موتی نکلے تھے اور جو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ارے تم یہاں آ گئے، بہت خوب، واہ، واقعی میں بے حد خوش قسمت ہوں، اب تو مجھے اور موتی بھی مل سکتے ہیں۔ امرو عیار پرندے کو دیکھتے ہی شہزادی اور اس ظالم عورت کے بارے میں سب کچھ بھول گیا۔ اگر تم شہزادی حور بانو کی مدد کرو تو اس جیسے لاکھوں موتی تمہیں مل سکتے ہیں، بلکہ موتی کیا حیثیت رکھتے ہیں، موتیوں کی بڑی بڑی کانیں مل سکتی ہیں، اس پرندے نے انسانی آواز میں کہا۔ اور اس وقت امرو کو یاد آیا کہ پہلے بھی اس نے روشن دان کی طرف سے انسانی آواز سنی تھی۔ ارے تم انسانی آواز میں بول رہے ہو؟ کون ہو تم؟ امرو عیار نے حیرت سے کہا۔ میں شہزادی حور بانو کا دوست ہوں، میرا نام موتی کبوتر ہے۔ شہزادی حور بانو کو اس دنیا کی سب سے ظالم جادوگرنی، جس کا نام ملکہ جادوگرنی ہے، اٹھا کر اپنے محل میں لے گئی ہے۔ وہ شہزادی کی شادی اپنے بدصورت اور معذور لڑکے سے کرنا چاہتی ہے، اور جب شہزادی نہیں مانتی تو اسے کوڑوں سے پیٹتی ہے۔ پرندے نے جواب دیا، او ملکہ جادوگرنی کی یہ جرت کہ اس قدر خوبصورت شہزادی پر ظلم کرے، لیکن تم وہ موتیوں کی بات کر رہے تھے، اور ہاں، ان موتیوں کے علاوہ تمہارے پیٹ میں اور کتنے موتی ہیں؟ امرو عیار نے کہا۔ وہ چونکہ بے حد لالچی تھا، اس لیے اسے شہزادی سے زیادہ موتیوں کی فکر تھی۔ شہزادی حور بانو ملک شمان کی شہزادی ہے، اور شمان کے بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو شہزادی کو اس ظالم جادوگرنی کے پنجے سے رہائی دلائے گا اسے ملک شمان کا پورا خزانہ انعام میں دیا جائے گا۔ اور تم جانتے ہو کہ شمان کا شاہی خزانہ دنیا میں سب سے بڑا خزانہ ہے۔ پرندے نے کہا، ارے واقعی کمال ہے، اتنا بڑا انعام، اور مجھے آج تک خبر ہی نہ ہوئی۔ امرو عیار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، کیونکہ ملک شمان کے شاہی خزانے کی دمیں اس نے بھی سن رکھی تھی۔ میں نے شہزادی حور بانو کی مدد کرنے کی ٹھانی تھی، اور پھر میں ایک بزرگ کے پاس گیا تھا جو بہت دور ایک پہاڑی غار میں رہتا ہے، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر امرو عیار شہزادی کی مدد کرنے پر تیار ہو جائے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اور پھر اس بزرگ نے مجھے انسانوں کی بولی سکھائی اور مجھے یہ 6 موتی دیے اور کہا کہ یہ موتی کسی طرح امرو عیار تک پہنچا دوں۔ میں یہاں آیا، اور پھر میں نے تمہیں سیر کرتے ہوئے دیکھا تو موتی چونچ سے نکال کر پھینکے جو تم نے اٹھا لیے، اور پھر میں چھپ گیا اور تمہارے پیچھے اڑتا ہوا یہاں آیا۔ اب بولو، کیا تم شہزادی حور بانو کی مدد کرنے پر تیار ہو؟ پرندے نے کہا، اگر میں انکار کر دوں تو؟ امرو عیار نے سوچا کہ یکدم راضی ہونے کی بجائے پہلے انکار کیا جائے، اس طرح وہ جانے سے پہلے ہی راضی ہونے کے لیے مزید دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو یہ انتہائی قیمتی موتی واپس میرے پاس چلے آئیں گے، تم ان سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اور پھر میں تمہاری بجائے کسی اور بہادر آدمی کے پاس چلا جاؤں گا تاکہ وہ شہزادی کو چھڑا کر شاہی خزانہ انعام میں حاصل کر لے۔ پرندے نے کہا، ارے ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں شہزادی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امرو عیار نے جلدی سے میز پر پڑے موتیوں کو اٹھا کر اپنی زمیل میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ ہاتھ آئے موتی بھی واپس چلے جائیں اور شمان کا شاہی خزانہ بھی اس کی بجائے کوئی اور حاصل کر لے۔ تو پھر جلدی کرو، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر سے باہر آؤ، میں تمہارے ساتھ اڑتا ہوا تمہیں ملکہ جادوگرنی کے محل تک لے جاؤں گا، سنہری پرندے نے کہا، اور اڑ کر روشن دان سے غائب ہو گیا۔ امرو عیار نے جلدی سے لباس بدلا اور استبل سے اپنا سب سے شاندار گھوڑا لے کر وہ اپنے مکان سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے پرندہ اڑتا ہوا اس کے سامنے آیا اور پھر تیزی سے آگے اڑنے لگا۔ امرو عیار اس کے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد وہ رات ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ امرو عیار اب تھک گیا تھا، اس لیے اس نے رات ایک غار میں گزاری۔ پرندہ غائب ہو گیا اور صبح ہوتے ہی پرندہ پھر آ گیا۔ اس طرح 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد امرو عیار پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ایک وادی میں پہنچ گیا، اور پھر جیسے ہی وہ وادی میں پہنچا اس نے سامنے وہی محل دیکھا جو اس نے موتی میں دیکھا تھا۔ یہ ہے ملکہ جادوگرنی کا محل امرو عیار، وہ بہت بڑی جادوگرنی بھی ہے اور انتہائی ظالم بھی، اور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ آگے جادو کا حصار ہے، میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں اسی پہاڑی پر رہوں گا، تم آگے جاؤ، پرندے نے کہا اور اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ امرو عیار گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کو واپس پہاڑوں میں بھیج دیا
اور خود اس نے زنبیل میں سے جادو توڑ انگوٹھی نکالی اور اسے انگلی میں پہن لیا۔ یہ انگوٹھی ایک بہت بڑے بزرگ نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اس انگوٹھی میں یہ خاصیت تھی کہ جو اسے انگلی میں پہن لے اس پر بڑے سے بڑا جادو بھی اثر نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس انگوٹھی کا اثر صرف 1 گھنٹے تک رہتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا اور پھر 24 گھنٹے کے بعد پھر 1 گھنٹے کے لیے اثر پیدا ہوتا تھا۔ اس لیے امرو کو جو کچھ کرنا تھا اسی 1 گھنٹے میں کرنا تھا۔ انگوٹھی پہن کر وہ جلدی سے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے تھوڑا دور ہی تھا کہ اچانک اس کا بڑا پھاٹک کھلا اور دیو ہیکل گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے دیو جیسے سوار ہاتھوں میں بڑی بڑی خوفناک تلواریں اٹھائے نکلتے نظر آئے، اور پھر وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے امرو عیار کے قریب پہنچ گئے۔ کون ہو تم اور ادھر کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے انتہائی خوفناک لہجے میں امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، جناب میں ایک نجومی ہوں، حکیم ہوں، میں ایسا فن جانتا ہوں، اگر کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرنے پر تیار نہ ہو رہی ہو تو میں اسے راضی کر لیتا ہوں۔ امرو عیار نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ارے اگر ایسا ہے تو پھر تو تمہیں ملکہ جادوگرنی کے پاس لے جانا چاہیے، چلو آگے۔ اس آدمی نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن شیرو یہ محل میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو جادو کے حصار کی وجہ سے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ دوسرے آدمی نے کہا، جادو؟ ارے نہیں، میں بہت بڑا نجومی ہوں، حکیم ہوں، مجھ پر جادو اثر نہیں کرتا۔ امرو عیار نے کہا، اچھا، واہ، پھر ٹھیک ہے، آؤ چلو۔ اگر تم نے ملکہ جادوگرنی کو راضی کر لیا تو تمہیں بہت سارا انعام ملے گا، اس آدمی شیرو نے کہا، اور امرو عیار سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ چلتا ہوا محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل واقعی بے حد شاندار تھا۔ وہ آدمی شیرو امرو عیار کو اپنے ساتھ لے کر ایک خوبصورت سے باغ میں پہنچ گیا، اور امرو عیار نے دیکھا کہ وہ لمبی عورت جس کے سنہرے بال تھے اور اس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا وہاں باغ میں موجود تھی۔ شیرو اس عورت کے سامنے جا کر ادب سے جھک گیا۔ امرو نے بھی باقاعدہ شاہی انداز میں آداب بجا لانے شروع کر دیے۔ شیرو، یہ کون ہے اور یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اسے تو جادو کے حصار سے ٹکرا کر مر جانا چاہیے تھا۔ اس لمبی عورت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حضور ملکہ جادوگرنی کی خدمت میں دنیا کا سب سے بڑا نجومی اور حکیم شیراز آداب بجا لاتا ہے۔ میں بہت بڑا حکیم ہوں، اس لیے جادو مجھ پر اثر نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کیوں آئے ہو؟ ملکہ جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرے پاس ایک ایسا فن ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہ ہو رہی ہو تو میں اسے راضی کر سکتا ہوں، اور میں نے علم نجوم کی مدد سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ آپ ملک شمان کی شہزادی حور بانو کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ راضی نہیں ہو رہی۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ شہزادی حور بانو کو آپ کے بیٹے سے شادی پر رضامند کر دوں۔ امرو عیار نے جواب دیا، او کیا واقعی تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں تو اسے کوڑوں سے پیٹ پیٹ کر اب تھک گئی ہوں، وہ اتنی ضدی ہے کہ کسی طرح مانتی ہی نہیں۔ ملکہ جادوگرنی نے چونک کر کہا، آپ مجھے اس سے ملوائیں، وہ مان جائے گی، لیکن آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ امرو عیار نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا، انعام کی فکر نہ کرو شیراز نجومی، تم بس اسے راضی کر دو۔ ملکہ جادوگرنی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، یا تو مجھے اس کے پاس پہنچا دیجئے یا اسے یہاں بلوا لیجئے تاکہ میں اس کی پیشانی دیکھ کر اس کے مطابق اپنا عمل شروع کروں۔ امرو عیار نے جواب دیا، اور ملکہ جادوگرنی نے شیرو سے مخاطب ہو کر اسے حکم دیا کہ فوراً شہزادی حور بانو کو باغ میں حاضر کیا جائے، اور شیرو ملکہ جادوگرنی کا حکم سن کر واپس مڑا اور تیزی سے عمارت کی طرف بھاگتا گیا۔ ویسے حضور ملکہ جادوگرنی صاحبہ، آپ کی جان کس چیز میں ہے؟ امرو عیار نے شیرو کے جاتے ہی پوچھا۔ میری جان؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملکہ جادوگرنی نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ اس لیے حضور، تاکہ میں اس چیز کو اپنے عمل میں شامل نہ کروں، یہ بہت ضروری ہے۔ میرا عمل بہت سخت ہوتا ہے، اگر وہ چیز عمل میں شامل ہو گئی تو آپ کی جان کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ امرو عیار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، عمل؟ کیسا عمل؟ ملکہ جادوگرنی نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزادی حور بانو کو راضی کرنے کا عمل حضور ملکہ جادوگرنی صاحبہ۔ امرو عیار نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، او اچھا، لیکن مجھے ایک بات کا شک پڑ رہا ہے
مجھے شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار تمہارے جیسے آدمی کی شکل دکھاتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ میں تم سے خبردار رہوں، کیونکہ تم بہت بڑے عیار، نام تو مجھے یاد نہیں انہوں نے کیا بتایا تھا، لیکن شکل مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ بالکل تمہاری طرح تھی۔ ملکہ جادوگرنی نے کہا، او، آپ کہیں دنیا کے سب سے بڑے عیار امرو عیار کی بات تو نہیں کر رہی؟ امرو عیار نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے ہاں، اب مجھے یاد آ گیا، انہوں نے امرو عیار ہی اس کا نام بتایا تھا۔ ملکہ جادوگرنی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، او ملکہ حضور، وہ میرا بھائی تھا، لیکن اسے تو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، بیچارہ ایک پہاڑ سے گر کر مر گیا تھا۔ امرو عیار نے فوراً ہی چہرے پر اداسی کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں ملکہ جادوگرنی جادو کی مدد سے اس کی اصلیت نہ جان لے، اور اس سے پہلے وہ اس کا یہ راز حاصل کر لینا چاہتا تھا کہ اس ظالم جادوگرنی کی جان کس میں ہے۔ او اچھا، وہ تمہارا بھائی تھا اور اس لیے اس کی شکل تم سے ملتی ہے، چلو اچھا ہوا وہ مر گیا۔ ملکہ جادوگرنی امرو عیار کی عیاری میں آ گئی اور اس نے اس طرح اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا جیسے اس کی بات کا یقین آ گیا ہو۔ آپ نے بتایا نہیں ملکہ حضور، آپ کی جان کس میں ہے؟ امرو عیار نے پوچھا۔ ارے ہاں، تم پوچھ رہے تھے، سنو، میں تمہیں پہلی بار بتا رہی ہوں، لیکن تم کسی اور کو ہرگز نہ بتانا۔ ملکہ جادوگرنی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، حکیم شہراز کے سینے میں جو بات ایک بار پہنچ جائے وہ پھر کبھی باہر نہیں آئی، آپ بے فکر ہو کر بتائیں۔ امرو عیار نے کہا، میری جان میرے سنہرے بالوں میں ہے، جو کوئی مجھے مارنا چاہے وہ میرا ایک بال توڑ کر اسے آگ میں جلا دے۔ جادوگرنی نے کہا، او پھر ٹھیک ہے، آپ کا تو قد ہی اتنا لمبا ہے کہ آپ کا بال تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ امرو عیار نے کہا، اور ملکہ جادوگرنی ہنس پڑی۔ اسی لمحے شیرو واپس آیا تو امرو عیار نے دیکھا کہ اس کے ساتھ خوبصورت شہزادی بھی تھی جسے امرو عیار نے موتی میں دیکھا تھا۔ یہ ہے شہزادی حور بانو، اب جلدی سے اسے راضی کرو تاکہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کرنے کا اعلان کر دوں۔ ملکہ جادوگرنی نے کہا، تم چاہے مجھے مار ڈالو لیکن میں تمہارے بیٹے سے شادی نہ کروں گی۔ حور بانو نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، شہزادی حور بانو، تمہیں ملکہ جادوگرنی کے بیٹے سے شادی کرنی ہوگی، ابھی دیکھو تم کیسے تیار ہو جاتی ہو۔ امرو عیار نے کہا، لیکن شہزادی حور بانو نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ ملکہ جادوگرنی، آپ کے پاس جتنا بھی خزانہ موجود ہے اسے یہاں منگوا لیں تاکہ میں اس پر عمل پڑھوں۔ شہزادی حور بانو کی پیشانی کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں شادی پر تیار ہو سکتی ہے، امرو عیار نے کہا، اور ملکہ جادوگرنی جو اب پوری طرح امرو کی عیاری میں آ چکی تھی، اس نے جلدی سے اپنا خزانہ لانے کا حکم دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد باغ میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ میرا تھیلا ہے، اس میں عمل موجود ہے، جب میں یہ خزانہ اس میں ڈالوں گا تو اس پر عمل ہو جائے گا، پھر میں یہ واپس کر دوں گا اور اس کے ساتھ ہی شہزادی حور بانو راضی ہو جائے گی، امرو عیار نے کہا، اور جلدی سے اپنی زنبیل اتاری اور تیزی سے خزانہ اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ملکہ جادوگرنی، شہزادی حور بانو اور ملکہ جادوگرنی کے ملازم حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا خزانہ کیسے ایک چھوٹے سے تھیلے میں غائب ہوتا جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا خزانہ زنبیل میں غائب ہو گیا، اور امرو عیار نے مطمئن ہو کر زنبیل کو اپنی بغل سے لٹکایا اور وہ ملکہ جادوگرنی سے مخاطب ہوا، ملکہ جادوگرنی، اب آپ میری پگڑی اپنے سر پر رکھ لیں تاکہ عمل مکمل ہو جائے، امرو عیار نے کہا، اور ملکہ جادوگرنی نے آگے بڑھ کر اپنے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھوں سے اس کی پگڑی اتاری۔ اس کے ناخن اتنے لمبے تھے کہ پگڑی اتارتے ہوئے امرو عیار کو چھریوں کی طرح چبھ گئے، لیکن وہ خاموش رہا۔ ملکہ جادوگرنی نے پگڑی اتار کر اپنے سر پر خوب سجا کر رکھ دی، اور امرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر آگ پیدا کرنے والا پتھر نکالا۔ اب پگڑی مجھے واپس کر دیں، عمل مکمل ہو گیا ہے، امرو عیار نے کہا، اور ملکہ جادوگرنی نے پگڑی اتار کر امرو عیار کو دے دی۔ امرو کی توقع کے عین مطابق پگڑی کے ساتھ ملکہ جادوگرنی کے سنہری بال بھی ٹوٹ کر آ گئے تھے۔ اس نے بڑے اطمینان سے پگڑی تو اپنے سر پر باندھی اور ایک بال بڑی عیاری سے نکال کر اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ ملکہ جادوگرنی، اب میں تمہیں اصل بات بتاؤں، میرا نام امرو عیار ہے اور میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں، اور تمہارا خاتمہ کرنے آیا ہوں تاکہ شہزادی حور بانو کو چھڑا کر لے جاؤں۔
اور دیکھو میں نے کیسے عیاری سے تمہارا سارا خزانہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور تمہارا بال بھی حاصل کر لیا ہے۔ امرو عیار نے کہکال کرتے ہوئے کہا، او تم نے عیاری کی ہے، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ ملکہ جادوگرنی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ امرو پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے، کیونکہ ملکہ جادوگرنی کو پتا تھا کہ امرو عیار پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اگر اثر ہوتا تو امرو عیار کبھی محل میں زندہ سلامت داخل نہ ہو سکتا، مگر امرو نے انتہائی تیزی سے آگ والے پتھر پر پھونک ماری، اور اس میں سے جیسے ہی آگ نکلی، امرو عیار نے فوراً ہاتھ میں موجود ملکہ جادوگرنی کا بال آگ کے شعلوں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی بال کو آگ پر رکھا گیا، ملکہ جادوگرنی چیخ مار کر زمین پر گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے مرتے ہی محل اور اس کے تمام ملازم بھی غائب ہو گئے۔ اسی وقت آواز آئی، آہ میرا نام ملکہ جادوگرنی تھا، مجھے امرو عیار نے عیاری سے مار ڈالا ہے۔ شہزادی حور بانو ملکہ جادوگرنی کے مرتے ہی خوشی سے ناچنے لگی اور امرو عیار کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ امرو نے اسے ساتھ لیا اور پہاڑوں کی طرف چلنے لگا۔ وہ بے حد خوش تھا کہ اس نے اپنی عیاری سے نہ صرف ظالم جادوگرنی کو بھی مار ڈالا ہے، بلکہ اس کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور اب وہ ملک شامان کے شاہی خزانے کا بھی مالک بن جائے گا۔ وہ خوشی سے اچھلتا کودتا شہزادی حور بانو سمیت آگے بڑھا جا رہا تھا۔